پچھلی مرتبہ پچھلے سال وضو کے مسائل، نماز کے مسائل کچھ بیان کیے تھے آپ کے سامنے۔ جو کہ رمضان ابھی شروع ہی ہوا ہے تو سوچا کہ روزے کے سلسلے میں کچھ موٹے موٹے مسائل سیکھ لیں۔ میرے پاس ایک کتاب ہے تحفۃ الفقہ، یہ ڈابیل کے ایک موقر استاذ ہے حضرت مفتی اسامہ صاحب دامت برکاتہ، ان کی ہے۔ اس کتاب کو پڑھتا ہوں مختصر، اس میں انہوں نے کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا اس کو بیان کیا ہے۔ پہلے یہ بھی جان لینا چاہیے کھانا پینا اور بیوی کے ساتھ تعلقات نہیں ہوتے روزے میں، لیکن روزہ غیبت سے، چغلی سے، حسد سے، کینے سے، کوئی الٹی سیدھی باتوں سے خراب ہو جاتا ہے، ثواب میں کمی آ جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ روزے کی حالت میں ان سب چیزوں سے بھی ہم بچیں۔ صرف کھانے پینے اور بیوی کے ساتھ تعلقات سے رکنا نہیں، کوشش کرنی چاہیے کہ میرا روزہ پورا کا پورا صحیح ادا ہو۔ انہوں نے پہلا مسئلہ لکھا ہے موجودہ زمانے کے حساب سے، انجیکشن دیتے ہیں کہ انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا اگرچہ وہ کسی رگ کے اندر دیا جائے، نس کے اندر۔ گلوکوز کا بوتل بھی چڑھاتے ہیں، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ انسولین لیتے ہیں، خون چڑھاتے ہیں، اس سے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ البتہ وہ انجیکشن جو براہ راست پیٹ میں دیا جائے، جیسے کوئی کتا کاٹ لے تو ڈائریکٹ پیٹ پر وہ انجیکشن دیا جاتا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ انہوں نے لکھا اسی طرح آگے ایک بات لکھی، روزے میں انجیکشن کے ذریعے سے خون نکالتے ہیں، خون لیتے ہیں، یہ جائز ہے۔ جیسے روزے میں اگر کوئی ہجامہ کرواتا ہے، کپنگ سسٹم سے ہوتا ہے آج کل، پچنا لگوانا، خون نکالتے ہیں خراب خون، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایسے ہی اگر کوئی خون دیتا ہے انجیکشن کے ذریعے سے، اس میں سے خون نکالتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ البتہ اگر یہ خون دے رہا ہے کوئی شخص روزے والا اور اس کی وجہ سے اگر اس کو ایسا لگتا ہے کہ میرے بدن میں کمزوری آ جائے گی اور بڑھ جائے گی وہ کمزوری، تو فرمایا کہ ایسا کرنا مکروہ ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بہت سارے بیمار ایسے ہوتے ہیں جن کو ڈائلیسس کرنا پڑتا ہے، تو روزے میں ڈائلیسس بھی اگر کرتے ہیں تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا تعلق خون کی صفائی سے، براہ راست معدے میں یا دماغ میں اس سے کوئی چیز داخل نہیں ہوتی، اس لیے ڈائلیسس سے بھی کوئی فرق پڑے گا نہیں۔ آکسیجن لیتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے، آکسیجن لینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ آکسیجن صرف ایک صاف ستھری ہوا ہے، اس کا بدن میں جانا روزے کو توڑتا نہیں ہے۔ البتہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بعض لوگ آکسیجن کے ساتھ کوئی دوائی بھی شامل کرتے ہیں۔ کبھی اگر کوئی دوائی شامل کی جاتی ہے اور پھر وہ جائے گی تو پھر اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں آنکھ میں دوا ڈال سکتے ہیں یا نہیں، تو آنکھ میں دوا ڈالنے سے یا سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ اس سرمے یا دوا کا اثر آنکھ میں لگانے کے بعد تھوک میں آ جائے یا ناک میں محسوس ہو کہ وہ دوائی ڈالی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن چونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مسلک ہے، یہاں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آنکھ کی دوا کا اثر حلق تک آ جائے، حلق میں محسوس ہو،
تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں روزہ فاسد ہو جاتا ہے اس سے۔ ہم تو چونکہ حنفی ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرتے ہیں، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو بہتر یہی ہے کہ ہم بھی ایسی دوائی نہ ڈالیں جس کا اثر یہاں تک پہنچے۔ بچنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے۔ کان میں دوا ڈالنے سے کیا ہوگا؟ کان میں دوا ڈالے یا ناک میں دوا ڈالے یا تیل ڈالے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا کان میں بھی دوا نہیں ڈال سکتے اور ناک میں بھی دوا نہیں ڈال سکتے۔ کیا اس سے روزہ ٹوٹے گا تو کفارہ آئے گا؟ جواب یہ ہے کہ صرف قضا کرنی پڑے گی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رمضان کے روزے کا کفارہ بڑا سخت ہے، 60 دن روزے رکھنے پڑتے ہیں مسلسل، اس لیے بچنا چاہیے رمضان کا روزہ کسی طرح ہم توڑ نہ دیں۔ کان میں پانی چلا جائے، غسل کر رہا تھا اور کان میں پانی چلا گیا، پانی چلا جائے تو بالاتفاق روزہ فاسد نہیں ہوتا، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جان بوجھ کر پانی ڈالا کان میں تو پھر بعض فقہا ایسا کہتے ہیں روزہ ٹوٹ جائے گا، بعض کہتے ہیں پھر بھی نہیں ٹوٹے گا۔ احتیاط اسی میں ہے کہ نہ ڈالے پانی اور بچے تو اچھا ہے۔ کان کا میل نکالتے ہیں، وہ جو ہے سلی کے ذریعے سے باقاعدہ آتی ہے، اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا، چاہے کتنی بار کان میں وہ سلائی داخل کی جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ناک میں بلغم تھا، ہوتا ہے ہم ناک چڑھاتے ہیں، ناک میں بلغم تھا اور اسے حلق کی جانب کھینچا، جیسے ہم کھینچتے ہیں عام طور پر بلغم کو تو وہ حلق میں آتا ہے، تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، نہیں ٹوٹے گا۔ یا آپ نے ناک کو کھینچا تو وہ بلغم نکل کر سیدھے آپ کے حلق میں آ گیا، کبھی کبھی وہ باہر بھی آ جاتا ہے۔ لیکن اگر ناک میں پانی ڈالا اور پانی ڈال کر وہ بلغم کھینچا اور پھر وہ حلق میں چلا گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ ذرا سمجھنا پڑے گا اس کو، اس لیے وضو کرتے ہوئے، غسل کرتے ہوئے خیال رکھنا چاہیے۔ چونکہ وضو کرتے ہوئے ہم ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو کہیں وہ ناک میں تھوڑا پانی گیا اور آپ نے بلغم کو کھینچا اور وہ حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسے تھوڑا احتیاط کرنا چاہیے، ایسے موقع سے بچنا چاہیے۔ وکس بام لگاتے ہیں یا ہومیوپیتھک کی بعض دوائیں ہوتی ہیں جو صرف سونگھنے کے لیے ہوتی ہے، اس میں اتنی گرماہٹ ہوتی ہے، اتنی تیزی ہوتی ہے کہ اس کا اثر دماغ تک جاتا ہے۔ ہومیوپیتھک کی بعض دوائیں ایسی آتی ہے، یا وکس بام لگاتے ہیں نزلے کی وجہ سے، سردی ہو گئی ہے، زکام ہو گیا ہے، تو اس کے سونگھنے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، سونگھنے سے کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ جیسے عطر سونگھنے سے کچھ نہیں ہوتا، لوبان سونگھتے ہیں اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ آج کا آخری مسئلہ، انہیلر آپ سمجھتے ہوں گے، یہ سردی نزلے کا جو مریض ہوتا ہے تو وہ لیتا ہے اس کو اچھے سے گرماہٹ کے لیے، وہ ناک سے کھینچتا ہے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ وہ بھی وکس بام کی طرح صرف سونگھ رہا ہے اس کو۔ اس لیے بہتر تو یہاں پر بھی علماء نے یہی لکھا ہے کہ بلا شدید ضرورت کے اس کا استعمال نہ کریں۔ کبھی کبھی خطرہ ہے کہ وہ پانی کی شکل میں اندر پہنچ جائے، یا بعض دوائیاں اس میں ہوتی کبھی ڈالتے ہیں تو اس کا اثر اندر تک چلا جائے، تو احتیاط کرنا اچھا ہے، اس لیے کہ بعضوں کے نزدیک انہیلر سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو بچنا اچھا ہے انہیلر سے بھی۔ بہت ضرورت ہو تو الگ مسئلہ ہے، لیکن بہت سارے انہیلر ایسے ہوتے ہیں جو سانس کے مریض ہوتے ہیں، جس کو دم کی تکلیف ہوتی ہے، وہ لوگ استعمال کرتے ہیں، جس کو سانس کا پمپ بھی کہتے ہیں، جانتے بھی ہوں گے بہت سارے لوگ، اس میں وہ اگر کوئی کر رہا ہے اس سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں دوائی کا سبوب ڈالا جاتا ہے، اس میں دوائی کا سبوب ہوتا ہے تو وہ معدے میں پہنچتا ہے، پیٹ میں چلا جاتا ہے وہ سیدھا۔ لہذا بہتر یہی ہے کہ وہ جو سانس والا پمپ ہے وہ اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جیسا کہ اگر کوئی بتی ہے، لوبان ہے، اس کا دھواں جان بوجھ کر سونگھتا ہے تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ ابھی اتنا ہی رکھتے ہیں، تقریباً 11 مسئلے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے روزے کے تعلق سے۔ یہ روزے کے تعلق سے جو مسئلے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، ٹرائی کریں، اور جتنا معلوم ہو
یقین سے معلوم ہو تو آپ دوسروں تک پہنچائیں، اس سے فائدہ ہوگا. اور کوشش کریں کہ اپنا روزہ خراب نہ ہو. روزے میں جتنا ہو سکے احتیاط کریں، جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، چغلی نہ کریں، گالیاں نہ بولیں. اپنے آپ کو ان سب چیزوں سے بچائیں، اپنی زبان کو قرآن سے تر رکھیں. اور یہ جو مسائل ہیں وہ ایسے موقع پر ہیں جب گھر میں کوئی مریض ہوتا ہے یا کوئی پریشان ہوتا ہے یا کوئی استعمال کر لیتا ہے، کبھی اچانک کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے تو سنا ہوا مسئلہ کبھی کام آ جاتا ہے. اس لیے اس کی طرف توجہ کریں. روزے کے مسائل چلتے رہیں گے، روزے کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا مسئلہ بھی آئے گا دھیرے سے، اس کے ساتھ اعتکاف کا مسئلہ بھی آئے گا. جب وہ ختم ہو جائیں گے پھر نماز کے مسائل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے آئیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.